قانون شریعت ہے، قرآن پاک اور شریعت مطہرہ ہے، اور سپریم کورٹ کے قانون کو، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ مسلمانوں نے سر اس لیے جھکایا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اس لیے رضامند ہوئے کہ ہم ادب کرتے ہیں سپریم کورٹ کا۔ ہمارے ملک ہندوستان عزیز وطن کا سب سے بڑا ادارہ، قانون کے حفاظت والا اور ہر انسان کو انصاف دلانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس لیے شہاب الدین محمد غوری 1190 میں ہندوستان آئے، اور 1190 سے لے کر کے 1290 تک ان کی سلطنت غوری کے نام سے ہندوستان پہ ان کی بادشاہت چلتی رہی۔ سلطنت غوری یہ پہلا دور تھا۔ دوسرا دور جو شروع ہوا یہ سلطنت خلجی کے نام سے شروع ہوا۔ یہ مسلمان بادشاہ جو ہندوستان پہ قانون سازی، ہندوستان پہ حکومت کر کے گئے ہوئے۔ دوسرا دور جو آیا یہ خلجی سلطنت کا تھا۔ آن ریکارڈ بات ہو رہی ہے، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے، ہم نے یاد کرنی ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ خلجی سلطنت جب شروع ہوئی تو جلال الدین خلجی 1290 میں آئے۔ 1290 میں کون آیا؟ جلال الدین خلجی۔ 1290 سے لے کر کے 1320 تک، یعنی کہ 30 سال تک سلطنت خلجی ہندوستان میں رہی۔ کتنے سال؟ 30 سال تک۔ پہلے 100 سال تک شہاب الدین غوری کی جو سلطنت تھی، سلطنت غوری سلطنت کے نام سے، پھر خلجی سلطنت 1290 سے لے کر کے 1320 تک 30 سال۔ پھر تیسرا دور جو شروع ہوا وہ تغلق سلطنت کا شروع ہوا، سلطنت تغلق کے نام سے شروع ہوا، اور یہ غیاث الدین تغلق 1320 میں آئے۔ 1320 سے لے کر کے 1413 تک 94 سال 94 ایئر، 94 سال عرصہ، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے 94 سال کا بھی۔ 94 سال تک تغلق سلطنت نے، انہوں نے ہندوستان کا قانون اور ہندوستان کی بادشاہت کو سنبھالا رکھا۔ اس کے بعد چوتھی سلطنت شروع ہوئی، چوتھا دور آیا، اور یہ سعید سلطنت کہلائی۔ سین کے بعد عین سعید سلطنت یہ شروع ہوئی، اور یہ خجر خان شاہ پہلے بادشاہ تھے جو سعید سلطنت کے بانی تھے، جنہوں نے سعید سلطنت کو شروع کیا ہندوستان میں۔ یہ سعید سلطنت کے بانی تھے خجر خان شاہ۔ 1414 سے لے کر کے 1445 تک 37 سال تک سعید سلطنت نے ہندوستان پہ قانون سازی کی اور ہندوستان کا جو معیار قانون تھا اس کو سنبھالے رکھا۔ اس کے بعد لودھی سلطنت پانچواں دور تھا۔ لودھی سلطنت جو تھی، بہلول لودھی سب سے پہلے آئے 1451 میں، 1451 میں آئے، اور 1517 تک 1517 تک 75 ایئرس، 75 سال تک ہندوستان کا معیار قانون اور ہندوستان کی بادشاہت کو سنبھالا رکھا۔ اس کے بعد چھٹا دور شروع ہوا، اور یہ مغلیت سلطنت کہلائی۔ مغلوں کا دور جو مشہور ہے آج کے زمانہ میں، مغلوں کا دور رہا۔ مغلوں کا دور، مغلیہ سلطنت شروع ہوئی، اور یہ ظہیر الدین بابر آئے 1526، 1526 سے لے کر 1530 تک، 1530 تک، اور یہ ختم ہو گئی سلطنت۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے 1526 سے لے کر 1530 تک 4 سال رہی، اور کسی وجہ سے ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سے پھر دوبارہ سے سوری سلطنت آئی۔ سوری سلطنت انہوں نے 1539 سے، یعنی 9 سال تک ہندوستان پہ کوئی قانون، کوئی بادشاہت نہیں رہی پورے ہندوستان بھر میں، راجواروں میں دیش بٹا رہا۔ اور 1593 میں، 1539 میں سوری سلطنت آئی، اور 1555 تک، 1555 تک 16 سال کا عرصہ انہوں نے ہندوستان کا معیار قانون سنبھالے رکھا۔ اور اس کے بعد 7واں دور شروع ہوا، 8واں دور شروع ہوا، اور پھر سے مغلیہ سلطنت آئی۔ اب مغل آئے، اور اب وسیع ترین راج انہوں نے ہندوستان پہ کیا۔ جب مغل بادشاہ دوبارہ آئے تو یہ 1555 میں آئے، 1555 میں آئے، اور 1555 میں سب سے پہلے آنے والا بادشاہ جو تھا اس کا نام ہمایوں تھا۔ جو پہلا بادشاہ آیا تھا مغلیہ سلطنت کا ہندوستان میں، مغل بادشاہ، اس کا نام تھا ہمایوں۔ یہ جلال الدین اکبر کا باپ تھا، جلال الدین اکبر کے والد کا نام ہمایوں تھا، جلال الدین اکبر کا یہ باپ تھا۔ 1555 سے لے کر 1555 سے لے کر کے 1837 تک
1555 سے لے کر کے 1837 تک، یعنی 315 ایئرس رول کیا ہے انہوں نے. کتنا؟ 315 سال تک انہوں نے ہندوستان کا معیار قانون اور ہندوستان کی حکومت کو سنبھالے رکھا. 315 سال تک. اور اس کے بعد برطانوی راج رائج ہوا. برطانوی راج کس کو کہا جاتا ہے؟ برٹش گورنمنٹ کو. جو برٹش گورنمنٹ، جو برطانویوں نے یہاں راج کیا، یہ آئے تھے 1558 میں، 1558 میں. 1558 سے لے کر کے 1947 تک، 1947 تک یہ رہے. اور یہ بد سے بدترین دور ہندوستان کی تاریخ کا گزرا. بد سے بدترین جو ہے یہ دور گزرا. جناب والا 1190 سے لے کر کے آج تک کی سب پوری تاریخ میں، 1190 سے لے کر کے 1555 تک 764 سال کا عرصہ ایسا رہا. اس سے کچھ ٹائم پہلے 1190 سے کچھ ٹائم پہلے سے تھی، لیکن 1190 ریکارڈ میں آیا. اس سے لے کر کے یہ 1764 764 سال تک ہندوستان وطن عزیز پہ مسلمانوں کی حکمرانی رہی. کتنی؟ 764 سال. 764 سال مسلمانوں نے راج کیا. گویا وہ گنہگار تھے، بد کردار تھے، پھانسی کو فاجر گزرے. کہ زنا کرنے والے بندے کو اللہ نے پھانسی کو فاجر کہا، کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. وہ فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، کفر تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، اسلام کا پرچم بلند رکھا. کچھ لوگ، سب کے لیے یہ جملہ نہیں ہے. 764 سال ہندوستان پہ حکمرانی کرنے کے باوجود کبھی کسی مندر کو نہیں توڑا، کبھی کسی چرچ کو نہیں توڑا، کبھی کسی گردوارے کو نہیں توڑا. لیکن بڑے افسوس والی بات ہے کہ 1950 میں، 1950 میں پہلی بار ہندوستان میں دو چیزیں لاگو کی گئی. دو چیزیں آئیں، ایک ڈیموکریسی، ایک سیکولرزم. دو چیزیں آئیں. اور سیکولرزم اور ڈیموکریسی آنے کے بعد فوراً ہی اٹیک کس پہ ہوا؟ بابری مسجد پہ اٹیک. 1950 کے بعد، 1950 سے پہلے نہیں ہوا، 1950 میں ہوا. اور یہ سیکولرزم اور ڈیموکریسی، سیکولرزم کا مطلب تو یہ تھا کہ میں مسجد میں جا کر کے اذان دے رہا ہوں، مسجد کے ساتھ مندر ہے، کوئی جا کر کے ہنومان چالیسا کروا رہا ہے، مجھے اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو کسی سے تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہیں تو دوسرے کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ڈیموکریسی کا اور سیکولرزم کا یہ مطلب ہے. لیکن جو چیزیں بیان کر دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ 764 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پہ رول کیا، راج کیا. یہاں پہ بادشاہت قائم رہی. اور سدا بادشاہت رہنے والی کس کی ہے؟ اللہ رب کریم کی ہے. یہ مت کہنا کہ آج تم اقتدار میں ہیں، آج تمہارا قانون، آج تمہارے ہاتھ میں تمہارے کورٹس ہیں، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہو تو تم یہ کر دو گے، وہ کر دو گے. لیکن جب پانسا پلٹتا ہے تو دیر نہیں لگتی. مغلیہ سلطنت نے 300 اور کتنا عرصہ دراز تک انہوں نے راج کیا، لیکن جب پانسا پلٹا 315 سال کا راج پل بھر میں تحس نحس ہو گیا، پل بھر میں. لیکن تم بھی یہ نہ رکھنا، تم بھی اس بھرم میں نہ رہنا کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے. سدا بادشاہیت اگر قائم رہنے والی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی. سدا یہ کرسیاں تمہارے پاس رہنے والی نہیں ہیں. لیکن وطن عزیز ہندوستان کے مسلمانوں، یہ صبر اور اطمینان سے ہر جگہ کام لیا جائے. لیکن ایک بات اور میں یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ڈیمولیشن آف بابری مسجد پہ جو مسلمانوں نے صبر کیا، وہ صرف اس بات پہ کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. اور ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ سپریم کورٹ از ناٹ دا سپریم پاور فار مسلمز. سپریم کورٹ مسلمانوں کے لیے سپریم پاور نہیں ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا عدلیہ ہے، سب سے بڑا انصاف والی جگہ ہے. پورا دیش کے مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اس کے فاصلے کو سر آنکھوں پہ مانتے ہوئے خاموش رہے، صبر کیا. لیکن آئندہ کسی مسجد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو دور کی بات، مسجدوں کے سامنے نعرے لگانے کی بھی ہمت ہوئی تو مسلمان چپ نہیں بیٹھے گا. بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے ابھی رام مندر کا ادگھاٹن کیا گیا، بڑی خوشی کی بات ہے. ہم سب جانوں کا، ہر کسی ایک مذہب کا احترام کرتے ہیں. سکھ اپنے مذہب منا رہے ہیں، اپنے مذہب پہ چل رہے ہیں، اپنے تہوار منا رہے ہیں، ہم ان کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں. ہندو مناتے ہیں، دیوالی میں ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہولی کا تہوار ابھی کچھ دنوں پہلے گیا، ہم نے مبارکباد پیش کی. سب ہر بندے کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، یاریاں سب کی ہیں.
ہمارے کلاس میٹس ہیں بہت سارے، آج بھی ہمیں دعوت دیتے ہیں، گھروں میں ہم جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ حافظ قرآن اور مسجد کا خطیب ہونے